آپ نے کی جو میں کل جیکب آباد میں سن کر آیا، محمد میاں سمرو کے ہاں تھے جی، وہاں پہ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ذرا گھبرا رہے تھے کیونکہ رات کے وقت حالات ایسے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ جن کے ساتھ اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی بھی ہو وہ بھی رات کو ٹریول کرنے سے ذرا گھبراتے ہیں، تو خصوصی طور پہ سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا۔ ابھی آپ نے یہاں پر بتایا کہ کس طریقے سے ڈبل روڈ کے اوپر بھی چین لگا کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ جو کچے کے علاقے کے وہاں سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جو پہلے اس کے اوپر تھوڑا قابو پایا گیا تھا آج سے 10-15-20 سال پہلے، وہ دوبارہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، اس کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ تو لوگوں کی مال اور جان کا تحفظ ہے، اور اگر سندھ کے عوام کی یہ صورتحال کر دی گئی ہے تو کیا وفاق کو اس کے اندر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں یہاں پر، کیونکہ ذرا سا بھی اگر ہم سندھ کے عوام کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے نعرہ یہ بلند ہوتا ہے 18ویں ترمیم کا، سندھ کے با اختیار ہونے کا۔ اس میں اس عوام کے با اختیار ہونے کا، صوبوں کو اختیار ہونے کا تو جتنا ادراک عمران خان کو ہے کسی اور سیاستدان کو نہیں۔ آپ جتنی بھی ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر حکومت آئی تو گاؤں کی سطح کے اوپر جو ہے مقامی حکومت بنا دی گئی، ترقیاتی فنڈ دیے گئے، گاؤں کی سطح کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن با اختیار ہونا اور آزاد ہونا کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے عوام کے اوپر، اپنے علاقے کے اندر ظلم اور جبر کریں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ وفاق اپنی ذمہ داری سمجھتی بھی ہے اور وفاق اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار بھی ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، پچھلے سال کورونا کی بیماری آئی، صحت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے، سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، لیکن چاہے وہ ٹیسٹنگ کٹس ہوں، چاہے وہ ہسپتال کے اندر جو عملے نے خصوصی پرسنل پروٹیکٹیو پہننے ہوں، لیبارٹریز کا قیام ہو، یہ تمام چیزیں، آکسیجن بیڈز ہوں، وینٹیلیٹرز ہوں، ان تمام چیز کے لیے وفاق نے اربوں روپے خرچ کیے اور پاکستان کے ہر صوبے کے اندر یہ مہیا کی گئی، بشمول سندھ کے۔ جب کورونا کی وجہ سے لوگوں کا روزگار ختم ہوا اور لوگوں کی آمدنی ایک دم سے ختم ہوئی تو خاص طور پہ وہ جو کمزور طبقہ تھا، جو دہاڑی دار تھا، بلاول تو کہتے تھے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، مراد علی شاہ کہتے تھے کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے، لیکن عمران خان کو احساس تھا کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے اور غربت کے اندر بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے وفاق نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لوگوں کی مدد کرنے کا پروگرام کیا، اور صرف 2 ماہ کے عرصے کے اندر 200 ارب روپے پاکستان کے عوام میں تقسیم کیے گئے، جس میں سے 65 ارب روپے سندھ کے عوام کے اوپر خرچ کیا وفاق نے۔ اور جب وہ پیسہ بانٹا جا رہا تھا تو مراد علی شاہ کہتے تھے کہ یہ مجرمانہ کام ہو رہا ہے، شاید ان کی نظر میں غریب کی مدد کرنا مجرمانہ کام ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو آج کی بات کر لیں، اخبار بڑا ہوا ہے، پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ویکسین آ رہی ہے، سندھ جو ہے وہ ویکسین لے کر سب سے پہلے کرے گا۔ ویکسین ایک نہیں ہے سندھ حکومت کے پاس، تمام ویکسین وفاق ان کو دے رہا ہے اور اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسی چیز جو لوگوں کی صحت کی چیز ہے اس کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے اور جھوٹ بول کر سیاست کی جا رہی ہے۔ ان سب اب ویکسین کے لیے ابھی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے کہ وفاق دے، لیکن جب بھی ان کا جو جبر ہے، ان کا جو ظلم ہے سندھ کے عوام کے اوپر، جب اس کی بات کی جائے تو ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے۔ یہ جو حالات ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں
उसको सबसे पहले अव्वलीन तरजीह में, बाकी तरक्याती कामों के ऊपर भी काम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल, आज दोपहर को भी हमारी मीटिंग है, सारे इलाके के बहुत सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया हुआ है, वफाक के इदारों को भी साथ बिठा के अपने तरक्याती मंसूबों की भी बात करेंगे और वापस वजीर आजम के पास रिपोर्ट लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहली जो रिपोर्ट मैंने लेकर जानी है वो ये है कि सिंध के अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। शिकारपुर के, जेकबाबाद के, घोटकी के अवाम, सखर के अवाम अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। और मैं वजीर आजम से दरख्वास्त करूंगा कि वजीर आजम आपको वफाक की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये ना परेशान हो जाना। अभी उन्होंने बोल देना ओहो जी गवर्नर राज लगने वाला, कोई गवर्नर राज नहीं लगने वाला, लेकिन लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाक, मेरी वजीर आजम को ये दरख्वास्त होगी जिम्मेदारी पूरी करे। और अगर सिंध की पुलिस, IG और सिंध की हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर सक रही है, जिस तरीके से हम इनको कोरोना की टेस्टिंग की किट्स मुहैया करते हैं, जिस तरीके से हम अवाम के मुश्किल के अंदर सिंध के अवाम को बराह रास्त पैसा पहुंचाते हैं, जिस तरीके से इस हफ्ते हम इनको वैक्सीन देंगे, उनसे बोलो फिक्र ना करें, देंगे, क्योंकि सिंध के अवाम भी हमारे लिए उतने ही अजीज है जितने पाकिस्तान के किसी और इलाके के अवाम हो। सिंध भी हमारा है जैसे बाकी पाकिस्तान हमारा है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें ये जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि जबर हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले और वफाकी हुकूमत खामोश बैठी रहे। इंशाअल्लाह ताला जो भी वफाक को करना पड़ा, तैमूर आपने ये बहुत जबरदस्त चीज सिंध के अवाम के लिए उठाई है, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी काम करवाएंगे। आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सारा, जैसे मैंने कहा, वजीर आजम की हिदायत पे हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये जाकर सिंध के अंदर जो है ग्राउंड से जो है सब मालूमात इकट्ठी करो, ये वजीर आजम तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द वजीर आजम को यहाँ पर लेकर भी आएंगे। हम ये जो अजला हैं इर्द गिर्द के, वहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात भी हमने अरेंज करनी है ताकि खुद बराह रास्त वजीर आजम उनकी बात भी सुन सके, तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके बारे में भी बात कर सकें। और ये जो जुल्म हो रहा है सिंध के अवाम के ऊपर, ये जो इस वक्त जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसकी भी वो खुद बराह रास्त भी रिपोर्ट लें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा ऑपरेशन हो जिससे लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ार सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेहतर आपाशी के लिए बैराज पर काम कर